امید ہے ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا تو کیا یہ کہنا کفر ہے، کیا یہ کہنا حرام ہے، یا کیا یہ کہنا جائز ہے؟ تو یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مثال کے طور پر اگر زید نے اپنے بکر دوست سے یہ کہا کہ فلاں چیز تمہیں نہیں مل سکتی، اور آگے سے بکر نے یہ جواب دیا کہ اللہ چاہے گا تو مل جائے گی، اب پھر زید نے آگے سے معاذ اللہ یہ کہہ دیا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا بلکہ کچھ کاموں میں بندوں کا اختیار بھی ہوتا ہے، تو یہ جملہ کہنا صریح کفر ہے اور اس پر توبہ بھی لازم ہے، فرض ہے کہ وہ توبہ بھی کرے اور اس کے لیے تجدید ایمان کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی زید نے یہ جو جملہ بولا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا بلکہ کچھ کاموں میں بندوں کا اختیار بھی ہوتا ہے، تو یہ جو حکم ہے زید پر یہ بالکل واضح ہے کہ اس نے کفریہ جملہ بولا ہے۔ تو اب زید کے لیے تجدید ایمان کرنا بھی ضروری ہے، توبہ بھی فرض ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے تجدید نکاح کرنا بھی ضروری ہے۔ چونکہ بکر نے جو کہا کہ اللہ چاہے گا تو مل جائے گی، زید نے جو جملہ بولا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا بلکہ بعض کاموں میں بندوں کا اختیار بھی ہوتا ہے، تو معاذ اللہ صاف صاف یہ بالکل اس کا مطلب واضح ہے، گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کچھ کاموں میں بندوں کا اختیار بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ جو عقیدہ ہے سراسر اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، ہر کام اللہ کی ہی مرضی سے ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے، اللہ کے چاہے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا کام ہی کیوں نہ ہو، ہر کام اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ بعض کاموں میں بندوں کا اختیار بھی ہوتا ہے، تو یہ عقیدہ بھی قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے، اسلامی عقیدوں کے بھی خلاف ہے۔ تو اگر کسی نے معاذ اللہ یہ جملہ کہہ دیا، یہ جملہ بول دیا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا بلکہ بعض کاموں میں بندوں کا اختیار بھی ہوتا ہے، بندوں کے چاہنے سے بھی ہوتا ہے، تو یہ جملہ کفر ہے۔ جس نے یہ جملہ بولا اس کے لیے توبہ بھی کرنا لازم ہے، تجدید ایمان کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جب کوئی نیک عمل ہو، کوئی نیک کام کر لیں، نماز پڑھ لیں یا صدقہ و خیرات کر لیں یا کسی کے ساتھ بھلائی کر لیں، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں کہ یہ کام اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور جب کوئی برائی ہو جائے تو معاذ اللہ برے کام کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی جائے، معاذ اللہ یہ نہ کہا جائے کہ اللہ نے چاہا تو مجھ سے ہوا ہے، برے کام کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نیک کام آپ سے کوئی ہو جاتا ہے، آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھلائی کر لیتے ہیں یا کسی کی خدمت کر دیتے ہیں، کسی پر جو ہے وہ کوئی احسان کر دیا، تو نیک کام کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، اور برے کام کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی جائے بلکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کوسا جائے، ڈانٹا جائے، یہ کہا جائے کہ یہ میرے نفس کی کمزوری ہے، میرے نفس کی ہی وجہ سے ہوا، اللہ نے چاہا نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یعنی تمہیں جو اچھائی ملے تو یہ کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور آگے فرمایا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں برائی پہنچے تو یہ کہو کہ یہ میرے نفس کی وجہ سے ہے۔ تو جب کوئی برائی سرزد ہو جائے، کوئی برا فعل ہو جائے تو اس میں اپنے نفس کو ڈانٹا جائے، یہ کہا جائے کہ یہ میرے نفس کی وجہ سے ہوا ہے، اور جب کوئی اچھائی ملے، کوئی اچھا جو ہے وہ آپ کام کر لیں تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو یہ جو اچھائی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اللہ جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ہر اچھے کام کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کی جائے گی، اور اگر کوئی برا فعل سرزد ہو جاتا ہے، جیسے برے افعال جو ہیں وہ قرآن و حدیث میں بالکل واضح ہیں، شراب کا پینا، زنا کا ہو جانا،
ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اگر معاذ اللہ کوئی شراب پیتا ہے تو کبھی بھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اور مسلمان کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نے چاہا تو میں نے شراب پی. معاذ اللہ اگر کسی سے زنا ہو گیا تو کوئی مسلمان کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نے چاہا تو مجھ سے زنا ہوا. جب اگر کسی نے کوئی شراب پی لی، اس نے یہ گناہ کا کام کر لیا، یا اسی طرح زنا کا فعل سرزد ہوا، یہ اگرچہ گناہ کے کام ہیں لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی، بلکہ اپنے نفس کو ڈانٹا جائے گا. یہ کہا جائے گا کہ یہ میرے نفس کی وجہ سے ہوا ہے، میں گناہ کی طرف بڑھ گیا ہوں. اگر کوئی نیک کام ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، صدقہ و خیرات کر لیتے ہیں، تو اب اس نیک فعل کی جو نسبت ہے، اس نیک فعل کا جو نیک کام کی جو نسبت ہے، اس کی نسبت اب اللہ کی طرف کی جائے گی کہ یہ کام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. اللہ نے چاہا تو مجھ سے ہوا، اگر اللہ نہ چاہتا تو مجھ سے یہ فعل ہرگز نہ ہوتا. جیسے سجدوں کی توفیق کا مل جانا، یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. وہ روایت میں آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جو ہے وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، ڈرا رہے تھے کہ یہ گناہ کرنے سے یہ سزا ہوتی ہے، یہ گناہ کرنے پر یہ سزا ملے گی. تو اب جو ہے وہ آپ واعظ و نصیحت فرما کے جب خاموش ہوئے تو ایک وہاں سے جو ہے وہ آدمی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا کریم اللہ، اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے مال و دولت سے بھی نوازا ہے، ہر چیز میرے پاس ہے، بچوں میں بھی جو ہے وہ کشادگی ہے، رزق میں بھی کشادگی ہے، گھر بار ہے، سب کچھ ہے، اور معاذ اللہ میں جو ہے وہ نافرمانیاں بھی کرتا ہوں لیکن میرا رزق بند نہیں ہو رہا، میرے رزق میں فراوانی ہوتی جا رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے، عرض کی یا مالک و مولا، یہ تیرا بندہ ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، تیری نافرمانیاں بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے نہ کوئی پریشانی مل رہی ہے، نہ کوئی مصیبت پہنچ رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب میں کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں. تو اس لیے بعض لوگ نادان یہ بھی سمجھتے ہیں آج کل کہ اللہ نے اگر مال و دولت سے نوازا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم بھی نہیں ہے، ہر طرح کی خوشی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے. تو ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے، کوئی اور نیک کام نہیں کر رہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ والے جو کام ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہوں. تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں. خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، جب بندہ عاجزی کے ساتھ اپنے سر کو جھکا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو رہی آخری بات، نتیجہ یہی نکلا کہ جب کوئی اچھا کام ہو جائے، اچھا فعل آپ سے ہو جائے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، اور اگر کوئی برائی سرزد ہو، کوئی برا فعل ہو جائے تو اسے اپنی جو ہے وہ طرف جو ہے وہ لایا جائے، اپنے نفس کا جو ہے وہ قصور مانا جائے، اپنے نفس کی کمزوری سمجھا جائے، نہ کہ معاذ اللہ برے کام کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی جائے. تو ہر کام، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، بندوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. بندے تو جو ہے وہ اللہ کی چاہت کے بغیر، اللہ کے چاہنے کے بغیر اپنا پاؤں بھی نہیں اٹھا سکتے. یہاں تک کہ سانس کا اندر لے کے جانا اور سانس کا باہر لے کے آنا، اس میں بھی بندے کا اختیار نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے تو بندہ سانس اندر لے کے جاتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو بندہ سانس باہر لے کے آتا ہے. اللہ کے چاہنے کے بغیر تو دنیا کا کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تو اس لیے ہر کام اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، بندوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ذرہ سا بھی کام بندوں کے عمل سے نہیں ہوتا، بندوں کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ ہر کام اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے.